اور ہمارے پیارے دوست جامعۃ الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نورانی تعلیم القرآن محض سنہ کے مدرسہ کے سالانہ مسابقہ کے صدر اجلاس، ہنرمند ڈائریکٹر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رونق افروق معزز اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سو طلباء، سب کو میری طرف سے ہزار سلام۔ آج میرے لیے جو تقریر مقرر کیا گیا ہے وہ مولویت، دعا کیجیے رب تعالیٰ اس تقریر کو واضح کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر صدر صاحب و معزز حاضرین، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، باہر ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، سنگ ہے تو موم بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہے، صالح ہے تو فاسق بھی ہے، جاہل ہے تو عالم بھی ہے، داعی الخیر ہے تو داعی الشر بھی ہے۔ ان اجداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ذات کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ذات موجود ہو۔ جیسا کہ عربی محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو ان کی ذات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کی وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر نہ ہوتا، اگر بھوک کو نام و نشانہ نہ ہوتا تو شکم سیرک کی قدر کون کرتا، اگر خزاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کی اٹھاتا۔ بس جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہو۔ اگر دنیا میں ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانے والے بھی ہو تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہو۔ جب فرعون اور قارون کے ورثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ورثوں سے بزم جہاں خالی نہ ہو۔ بلکہ میرے دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کے کامیابی کے لیے علماء حق کا وجود ضروری ہے، دنیا کے بقا کے لیے علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کا علت ہے، ہر اثر کا مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کی اوصاف اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو عام عقائد و عبادات اور حلال حرام کے مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن سنت کی تراجم تفاسیر نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحد اور بدعتیوں کو دین میں تحریف سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو خود سرشاہوں کو دین میں ڈھیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرپروں کو دین اکبری کی ایجاد کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کی کوشش کی گئی، یہ علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے تھے، انہوں نے تالی اور گالیاں سنے تھے، انہوں نے جیل کے کالکٹروں بھی بچانا پڑا تھا، انہوں نے اپنے پیٹھ پر گوروں کی ضربات بھی سہ لی تھی، وہ مرحلہ دار رسن سے بھی گزرے تھے، انہوں نے اپنے آواز اور گردن کو کاٹوانا بھی منظور کر لیا تھا، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر ظالم حکمران کو شریعت میں کسی ادنا سے ادنا حکم میں تحریف کی اجازت نہ دی تھی۔ میرے محترم دوستوں، اسی متحدہ ہندوستان میں جب
جب اسی متحدہ ہندوستان میں جب انگریزیوں نے عیسائی مشتیوں کا جال بچھا دیا اسلامی عقائد کو بگڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی، تعلم ان کا مقابلہ کرنے والے بھی یہی علماء حق تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو جائے ملٹا کے در و دیوار سے پوچھئے شیخ محمود الحسن کون تھا، کراچی اور انڈیا کے جیلوں سے پوچھئے حسین احمد بدانی کون تھا، جزیرہ انڈامان اور کالی پانی سے پوچھئے جعفر تھانے سری کون تھے، بالاکوٹ کے سنگریزوں سے پوچھئے کہ سعید احمد شہید اسماعیل شہید کون تھے، میانہ والے سقری کے جیلوں سے پوچھئے عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا، ان درختور پھانسی گوروں سے پوچھئے جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی نعشیں لٹکتے رہے، وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ کیا یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے؟ جن علماء حق کا صدقہ ہمیں دین ملا، جن کی قربانی کا صدقہ ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کے جافشانوں سے ہمیں سنت رسول ملی، جن کے جہد و سعی سے مسجد آباد ہے، جن کی کوشش اور کلاشیوں سے قول اللہ قول الرسول آواز آ رہی ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں بعض علماء سو بھی ہیں جو علم کے نام پر دھوکہ ہے، جن کا کام سوائے ضمیر فروشی کا کچھ نہیں، جو کتمان حق بلکہ تحریف حق سے کبھی باز نہیں آتے، جن کی زندگی ہور حکمران کے کاسالسی میں گزر جاتی ہے، جو چند ٹکو کی آواز نقد ایمان کو سودا کر لیتے ہیں، جو کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے۔ افسوس سودا افسوس آج کل بعض ایسے ہی نامنوات مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کی ٹکڑوں پہ پلنے کا نام ہے، مولویت تاجے 10ویں 40ویں کھانے کا نام ہے، مولویت ساتے اور جمعراتے کا نام ہے، مولویت قبروں کی مجاوری اور نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے، مولویت مالداروں کی غلاموں کا نام ہے۔ مگر